بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ یہ ایک پوش قدرے خالی علاقہ تھا۔ ویران سڑک کے اطراف میں بلند درختوں کی فصیل تھی، جس کے پیچھے یقیناً ان امرا کے گھر تھے جو پاکستان میں صرف زمین خرید کر اپنا نام کرتے تھے، اسے استعمال میں لانے کے عادی نہیں۔ سڑک کے ایک طرف سائیڈ واک تھی، جگہ خالی تھی اور دور کھڑے بس اسٹاپ کی اوپری چھت سے پانی کا دریا بہہ رہا تھا۔ اگر بارش سکوت کو جگہ دیتی تو چند اور قطرے کی ٹپ ٹپ بھی سنائی دیتی۔ وہ سڑک کنارے چل رہی تھی، اپنے پیچھے ایک لمبا سرخ راستہ چھوڑتے ہوئے۔ سیاہ بلاؤز اور بھوری اسکرٹ بھیگ چکی تھی، ایک ہاتھ سینے پہ لپٹا تھا، دوسرا دائیں جانب گرا رکھا تھا۔ گلا مفلر سے خالی تھا، بال گیلی لٹوں میں کپڑوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے جیسے سانپ ہو، سیاہ مگر مردہ۔ نتنوں میں نم گھاس اور ٹھنڈی ہوا کی چھپتی مہک تھی، سینے میں ایک سنسان ویرانے جیسا اندھیرا، جیسے دنیا کا ہر سایہ اس نے اپنے اندر سمو لیا ہو۔ سرمئی آنکھیں کان جیسی دکھتی تھیں، ٹوٹ کر زخمی کر دینے والی۔ آگے چلتے اسے ویسے ہی سیاہ دیواریں دکھائی دیں جیسے 3 دن پہلے جب وہ ابرار منزل کی تلاشی لے رہی تھی۔ کوئی اسے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کوریدنے سے تھک کر اپنی مدد آپ پر آ گئی تھی۔ ابرار منزل میں تب سے اسے ایک کمرہ ملا تھا، سیاہ دیواروں والا صاف ستھرا کمرہ، شاید نیا نیا کھلا تھا۔ سامان ہر باریکی کا خیال رکھتے اپنی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ ایک ڈبل بیڈ، ایک بڑی دروازوں والی الماری، اس پر رکھا سامان، چند ڈبے اور ایک ادھ کھلا خالی بیگ۔ یہ دیکھتے کہ وہ کمرہ استعمال میں تھا، وہ باہر نکلنے لگی، مگر تب اس کی نظر سائیڈ میز پر رکھی سرمئی چیز پر پڑی تھی اور اس کے ساتھ رکھی تصویر پر۔ وہ متجسس آگے بڑھی۔ تجسس ایک اچھی چیز ہے، مگر ہر شے کی زیادتی ایک زہر ہوتا ہے۔ ایمان جاوید کو اگر شکی ہونے کی عادت تھی تو ضرورت سے زیادہ تجسس بھی ایک خود کو راستے میں کھڑی کی گئی رکاوٹ تھی اور ایک کنجی، مگر ہر دروازے ایک ہی کنجی سے نہیں کھلتا۔ اس نے سرمئی فرش پہ کھڑے اس سفید میز پر پڑے سرمئی مفلر کو چھوا۔ اس اونی کپڑے کو مٹھی میں پکڑتے اس نے اس کی نرمی کو محسوس کیا۔ جانے کیوں مگر وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی اور کا نہیں، اپنا لگتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو تصویر اور مفلر میں اس سے ایک کو چنتا، مگر وہ ایمان تھی۔ ایک ہاتھ میں مفلر پکڑے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ میں وہ تصویر اٹھائی، ایک خستہ حال آدھی پھٹی ہوئی تصویر، ایک نامکمل منظر۔ وہ اس کی شبہات کو سچ ثابت کرتا ثبوت تھی اور وہ جان گئی تھی کہ کمرہ کس کا تھا۔ لازم تھا کہ یہ وہی تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ مومن ابرار کے لبوں پر سجی تھی، ایک اصلی مسکراہٹ، سالوں پہلے کی۔ بال کافی لمبے اور کانوں کے پاس سے بکھرے ہوئے تھے اور بازو ایک بچی کی شانوں کے گرد پھیلا رکھا تھا۔ وہ چھوٹی لگتی تھی، معصوم قدرے کمزور، آنکھیں تہا جیسی سنہری تھیں، مگر نقوش ان سے نہیں ملتے تھے۔ جہاں مومن اپنے باپ کا ہو بہو عکس تھا، مگر یہاں 11-12 برس کا تھا تو وہ لڑکی بھی اس سے 2-3 سال کم عمر لگتی تھی۔ چہرے کے نقش و نگار قدرے مختلف تھے، مگر بتانا آسان تھا کہ وہ اس کی ایک بہن۔ ایمان خود سے بڑبڑائی، کسی کو اسے یہ بتانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اس کا مشکوک ابن مشکوک منگیتر کسی کا ایک عدد بھائی بھی تھا۔ الجھن اور اکتاہٹ کی ملی جلی کیفیت میں جب وہ ان دونوں کو واپس رکھنے لگی، تب کسی نے مفلر اور تصویر دونوں سے چھین لیے اور وہ براہ راست اس کمرے کے مکین کے آگے کھڑی تھی۔ ظاہر تھا وہ مومن ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایمان شروع تھی۔ میں اپنی وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھتی، جیسے یہاں پر بھی کوئی شخص اپنی وضاحت کرنا اہم نہیں جانتا۔ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کی کوہنی پکڑتے بولی۔ مومن کے سیاہ ایبرو سمجھتے ہوئے اٹھے۔ فیئر پوائنٹ، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ جا رہی تھی، مگر یہ گیٹ آؤٹ بدتمیزانہ تھا۔ اس کے کمرے میں ایک اسٹاکر کی طرح سامان میں ہاتھ ڈالنے سے زیادہ نہیں۔ ہاں، اپنے ضمیر کی ملامت کو نظر انداز کرتے وہ وہیں کھڑی رہی۔ تمہاری بہن کہیں گئی ہوئی ہے؟ تصویر میں اس گھر کے لاؤنج میں لی گئی کئی سال پرانے منظر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ہوم ایکویریم سے پہچانا جاتا تھا، جس کی مچھلیوں کو زہر دے کر مار دینے کے بارے میں ایمان نے 1-2 دفعہ شوق سے سوچا تھا، پھر انسانیت واپس آتے ہی دوبارہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ مروت ابرار، میری بہن۔ مومن کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ کہاں ہے؟ قبرستان میں۔ سیاہ آنکھیں پھیلتی شام کا عکس تھیں، وہاں ایک دم بس جانے والی خاموشی ایمان کے لیے مزید الجھن کا باعث۔ کتنا وقت بیت چکا ہے؟ اس سے زیادہ بولا نہیں جا رہا تھا، مومن کے تاثرات الفاظ بلا دینے والے تھے۔ 3 سال، 3 ماہ، 3 دن، بیزاریت سے لیس الفاظ۔ 3 گھنٹے، 3 منٹ اور 3 سیکنڈ بھی کہہ دیتے۔ مومن کے چہرے کے سپاٹ تاثرات بکھرنے پر ایمان نے خود کا دل ہی دل میں شانہ تھپکا۔ اس کا مقصد بدتمیزی تھا، نہ تمسخر۔ وہ بس جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سیاہ میں اداسی گھلتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔
وہ بدتمیز، ریزروڈ اور سر زیادہ اچھا لگتا تھا۔ تف ہے، اچھا وہ تب بھی نہیں لگتا تھا، مگر برداشت کے لائق، یہ صحیح الفاظ تھا۔ مومن اس کے انداز پر دھیرے سے مسکرایا تھا، زخمی، رنجیدہ، مگر وہ ایک مسکراہٹ تھی، انگلیوں پر گنتی کی۔ 3 سال اور 10 مہینے، صاف کہو 4 سال بیت چکے ہیں۔ وہ باہر جانے لگی تھی۔ نہیں، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ مومن کے انداز پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی۔ میرا مروریث سے کیسا تعلق تھا؟ سرسری سوال۔ تم دونوں دوست تھے، اور کان کے پیچھے بال اڑسے۔ چند قدم اور وہ مزید دور ہو گئے، پیچھے نہیں دیکھا۔ دوستی ہم کسے کہتے ہیں؟ دراز کھل کر بند ہونے کی آواز۔ مومن کی نظریں ماضی پر جمی تھی جسے ایمان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک ایسا رشتہ جو ہر رشتے کی طرح فانی ہو۔ ایمان کے اپنے زیر لب مکمل کیے الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ زخمی، خون آلود اور بکھری سوچوں کے درمیان بارش میں بھیگتے ہوئے چلتی رہی۔ زیب کی کال پر طاہا ابرار کے تنے اعصاب ڈھیلے ڈھالے ہو گئے۔ کھڑکی سے دکھائی دیتے سبزے اور دیگر عمارات کو دیکھتے انہوں نے اپنی سیاہ ٹائی کی گرہ میں انگلی ڈالی۔ کیا حال ہے زیب؟ بے حد خوش، اتنا زیادہ کہ آپ سے چند سوال کرنا چاہوں گا۔ وہ اب غصے میں نہیں لگتا تھا، انداز تکان زدہ تھا۔ ہاتھ میں پکڑے وائن کا گلاس سے اپنے آفس کے اندھیرے کے باعث گہرا کرمزی مشروب جھلکتا تھا۔ پوچھ لو، جواب کی امید نہ رکھنا، طاہا نے صاف بات کی۔ انمول یہاں بار بار کیوں آتی ہے؟ وہ بھی عین موضوع پہ آیا تھا، کیونکہ وہ کبھی تمہاری بیوی تھی اور طلاق کے ساتھ اس کو ماہانہ رقم ادا کرنا بھی تم دونوں کے بیچ طے ہوا تھا۔ مٹھائی کا نیا ڈبہ کھولتے طاہا نے مصروفیت سے کہا، گلاب جامنوں کی میٹھی لذیذ خوشبو۔ ہم دونوں جانتے ہیں وجہ یہ نہیں ہے۔ زیب کی آواز جو عموماً خوشگوار رہتی تھی ابھی گہری سیاہ میں ڈوبی لگتی تھی۔ وہ تم سے محبت میں نہیں مری جا رہی، ہم یہ بات بھی جانتے ہیں۔ طاہا نے گلاب جامن منہ میں ڈالا۔ میں اپنے بارے میں ایسی خوش فہمیاں نہیں پالتا، زیب نے رکھائی سے کہا، مگر کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو وہ اتنے سالوں سے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور آپ جانتے ہیں۔ یہ ہر بار کی کارروائی تھی۔ طاہا اور زیب مہینے میں 1 مرتبہ فون پر گفتگو کرتے تھے اور سال میں 2 دفعہ ابرار منزل ملا کرتے تھے۔ ہر کال کی وجہ انمول ملک تھی، اور اس لیے طاہا اس سے کوئی رنجش نہیں پال سکتے تھے۔ وہ انہیں اپنے بھائی سے بات کرنے کی توجہ فراہم کرتی تھی، ایسی عورت سے کون عداوت رکھتا؟ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ طاہا نے ڈبہ بند کر دیا۔ کبھی کبھی مرنے سے ڈر لگتا تھا، اور وجہ اپنے پیچھے خاندان میں اپنے بھائی اور بیٹے جیسے بیوقوف مردوں کو چھوڑ جانا تھا۔ زیب ان کی خاموشی سمجھتے ایک اور بات پہ آ گیا۔ پچھلے ہفتے موٹر وے پہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ اب کی نا بات، طاہا اسے بتانے لگے۔ ملائکہ بیٹے نے بتایا تھا، وہ اپنے کزن کے ساتھ موٹر وے پہ تھی جب فائرنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ کروانے سے پہلے مجھے بتا دیا، اس لیے معاملہ سنبھل گیا ہے۔ میں مراد کے ہاتھ ایک اور کمزوری نہیں لگنے دینا چاہتا۔ ایمان کا حادثہ ہی کافی ہے۔ زیب چند لمحے وائن گلاس انگلیوں کے بیچ گھماتا رہا، پھر ایک ہونٹ بھرا۔ آنکھوں کے آگے ایک پرانا منظر ابھرا، آگ، شو، ایک بچی، دھماکہ، سیاہ پن، اور پھر ہتھکڑی۔ بھائی، آپ کو جان کی نہیں، صرف ظاہری عزت کا خیال ہے؟ آپ کے خاندان کی امیج سب سے اہم ہے، اس میں رہنے والے لوگ نہیں۔ طاہا لاجواب رہ گئے۔ تم بھی اسی خاندان کا فرد ہو زیبی؟ اسے اس نام سے پکارا جس سے وہ جوانی میں پکارا کرتے تھے جب وہ ایک بچہ تھا۔ زیب مجاہد کا لہجہ اس کی روح کی طرح زخمی تھا جب اس نے وہ لفظ کہے جو طاہا ابرار کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ آپ کبھی نہیں بدلیں گے بھائی۔ اس نے کال بند نہیں کی۔ طاہا بھی چند منٹ فون اسکرین کو دیکھتے رہے۔ وہ چھوٹا تھا، احترام میں ان کا فون بند کرنے کا انتظار کیا کرتا تھا، چاہے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، مگر اس سارے احترام کا فائدہ جب آخر میں تکلیف پھر بھی ہوتی تھی۔ طاہا نے اپنی بیٹی کی معصوم تصویر پر نگاہیں جمائے کال بند کر دی۔ مروت، تمہارے لیے کچھ بھی۔ آسمان سرنگ جیسا گہرا سیاہ تھا، گنہگاروں کا رازدار، نیکوکاروں کا ہمنوا۔ تیز بارش ہو رہی تھی، لمبی سڑک ویران تھی، اطراف میں لگے سبز پھلدار درختوں کی لمبی قطار تھی جو اپنے پیچھے گھروں کو آدھا ڈھانپ دیتے تھے۔ ایسے میں پاس چلو تو تمہیں ایک بس اسٹاپ دکھے گا جس کی چھت پر بارش کا شور سب سے تیز تھا۔ ایمان کے ہاتھ سے نیچے پھسلتی کرم سی بوندیں جب پانی کی ندی میں گھلنے لگی تو وہ ایک بے فکر دلچسپی سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ جانے کب سے یہاں ایک بینچ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا وہ یہاں کب آئی تھی، یا کیوں یا کیسے۔ پیر تھک چکے تھے اور ساتھ میں اس کا جسم، مگر ذہن کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے گیلی اسکرٹ والے گھٹنے اوپر کر کے سینے سے جوڑ دیے، بازو ان کے گرد پھیلا کر سامنے چھائی ویرانی کو اس سے بڑھ کر ویران نظروں سے دیکھنے لگی۔
خالی پن، صرف اور صرف خالی پن۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ وہ جانے کب سے یہاں بیٹھی رہی، بال ہلکے ہلکے سوکھ چکے تھے، جلد خشک تھی، تھوڑی ایک جانب پھسل گئی تھی اور گال گھٹنے پر رکھا ہوا تھا۔ زندگی ایک جگہ آ کر رک گئی تھی۔ وہ میڈیوسا تھی، ایک ایسی وحشت ناک حیوان جس نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، جس کے گناہ اتنے بھاری تھے کہ اس کا ذہن انہیں یاد کرنے سے قاصر تھا۔ یہ شاید وہ میڈیوسا کا دوسرا ورژن تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اسے اس کے عزت دار مقام سے گرایا گیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس قصے میں ایتھینا کون تھی اور پوسائیڈن اس کا حقیقی مجرم کون تھا۔ ملائکہ صحیح کہتی تھی، یونانی داستانیں انسان کے دماغ کو خراب کرنے میں وقت نہیں لگاتیں۔ وہ کیسی ماورائی مخلوقات سے خود کو موازنہ کر رہی تھی، تصوراتی داستانوں کے بدصورت کردار۔ وہ کس زیادتی کا شکار تھی؟ صحیح سلامت تھی وہ، لیکن ہو بھی سکتا تھا، آخر کو اسے یاد تھوڑی ہی تھا۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا جیسے ذہن کو صاف کرنا چاہتی ہو۔ یہ سب پاگل پن تھا، یہ سب جو وہ سوچ رہی تھی حقیقی پاگل پن تھا۔ اسے ایک سائیکیٹرسٹ نہیں، ایک مینٹل وارڈ کی ضرورت تھی۔ وہ ایک ذہنی مریضہ جو تھی۔ ذہنی امراض کا اسپتال بند کر دیے جانا سب سے سیدھا راستہ تھا۔ کم از کم وہاں اس سے کوئی نفرت کرنے والا نہیں ہوگا سوائے انتظامیہ کے اکا دکا افراد کے۔ کسی کو کبھی اس پر توجہ نہیں دینی پڑے گی۔ وہ لوگوں کی ملامتی، تنقیدی، متنفر، اکتائی ہوئی اور ہر طرح کی نظروں سے محفوظ ہوگی۔ انہی مہلک سوچوں میں گھرے وہ بائیں ہاتھ سے بہتے خون کی قطار کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ ایک کار انجن کے شور نے خاموشی توڑی۔ بوندا باندی کی ٹپٹپاہٹ، جوتوں کی دھمک اور پھر ان سیاہ جاگرز کی اس کی جھکی نظروں کے سامنے آ کر رک جانا۔ ایک ہی شخص تھا جسے سیاہ رنگ ایمان جاوید سے بھی زیادہ پسند تھا۔ اس نے بالآخر سر اٹھایا۔ اسے مومن کی آنکھیں دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی۔ وہ ایمان کے ذہن کے رنگ جیسی تھیں، سیاہ سیاہ اور سیاہ۔ اس نے سر پر ایک سیاہ بینی پہن رکھی تھی، سرمئی سویٹر کے اوپر سیاہ جیکٹ اور سلیکس میں ملبوس۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں جھک گیا۔ کچھ کہنے کے لیے اس کے لب واہ ہوئے جب مسلسل ہوتی ٹپ ٹپ پر اس کی نگاہ پھسلی، اور پھر اس لمبی ندی پر جو بارش کی بوندوں پانی میں گھلنے کے باوجود اپنے رنگ نہیں کھو رہی تھی، نہیں کھو سکتی تھی۔ سرخ۔ ایک لمحے کے لیے وقت میں پیچھے چلا گیا۔ وہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ ناچ پڑی تھی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں رہا تھا، وہ اپنے اندر قید تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور آج وہ بے یقینی اسی وقت کی طرح زندہ تھی۔ اب وہ جاگ گئی تھی، ایسے جیسے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ مومن نے پلکیں جھپکائیں اور سانس لیا۔ وہ کھٹی آہنی مہک اس کے نتنوں میں چبھی۔ خون۔ اس نے سانسیں بھریں جو دھیمی ہو گئیں، اتنی دھیمی جسے وہ سانس لینا ہی چھوڑ چکا تھا۔ چاہتا تھا مگر لے نہیں پا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ جیب میں گیا تاکہ وہ اپنا ایمان اس کے انداز کے اتار چڑھاؤ کو جانچ رہی تھی۔ وہ عجیب سرمئی آنکھیں، ترش آئیبرو، چہرہ جو سب کو مرعوب کر دیتا سوائے مومن کے، اور ابھی اسی پہ مرکوز تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مومن کا ہاتھ خود بخود جیب سے دور جاتا گیا، سر سے بینی اتار دی، پھر اس نے ایمان کی کلائی تھام لی۔ یہ کس نے کیا ہے گرے؟ مومن کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ برف نے اس کو اندر تک جما دیا تھا، ایک آنکھ نے اس کے سینے میں جگہ لے لی تھی۔ ایمان کے خاموش چہرے پر گڑی نظریں جھپک تک نہیں رہی تھیں۔ اس کی ہتھیلی سے باریک کرمزی لکیریں کلائی پر پھسلتی گئیں۔ خون کی ندی ٹپکتی ہوئی قدموں میں پانی کے تالاب میں گھلتی جا رہی تھی۔ بڑھتی ہوئی بارش کی بوچھار میں گرتی سرخ بوندیں الگ انداز میں دل دہلاتی تھیں۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ مگر یہاں دل کس کے پاس تھا؟ ایمان خاموش رہی، ایک لمحے کے لیے، خیال میں۔ ان دونوں پہ چھایا اندھیرا گہرا ہوتا گیا۔ اس اندھیرے کو یکدم تیز کڑکتی ہوئی بجلی نے توڑا۔ جہاں مومن کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا تو وہیں اس لمحے ایمان کے نقوش سفید روشنی میں واضح ہوئے تھے۔ مومن نے اللہ سے صبر کی دعا کی۔ کیوں؟ وہ اس کی ہتھیلی چہرے کے قریب لے جاتے جائزہ لینے لگا۔ ایک ایسا گہرا زخم جو کسی کانٹے میں ہاتھ چبھونے سے نہیں آتا تھا۔ وہ اتنا گہرا تھا کہ ایمان کو ٹانگوں کی ضرورت پڑنے والی تھی، اتنا خون بہہ گیا تھا۔ مومن نے ذہن میں پھیلتی سیاہ دھند کو سرنفی میں ہلاتے خود سے دور کیا۔ ایمان جیسے اس کا نرم لمس محسوس کر کے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ فوراً سے دور جھٹکا۔ تم نے بھی مجھے وہی کہا تھا نا؟ ایمان کسی سوچ، کسی اور ہی لے پر چل رہی تھی۔ مومن جس کے سامنے گھٹنے پر جھکا تھا ایک دم جیسے حال میں واپس آیا۔ کیا کہا تھا؟ میڈیوسا۔ ایمان نے ناخن اپنے زخم میں گاڑ لیے، خود کو مزید تکلیف دیتے سٹ پن لیے۔ مجھے لگا تھا تم طنز کر رہے تھے، یہ نہیں کہ واقعی طنز کر رہے تھے۔ مومن وہیں پنجوں کے بل بیٹھا پلکیں ترچھی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔
مجھے بھی لگا تھا تم پہلے جیسی نہیں رہی، جان کے اچھا لگا کہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر غلط ثابت کر رہی ہو۔ مومن نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر بند کیں۔ ان میں بھی خون تھا، ایمان کا، تیز سفید روشنی، بجلی کڑکنے کی آواز۔ ایمان اسے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں قاتلہ ہوں؟ اس کی آواز پہلی دفعہ کمزور تھی، ایک پتے کی طرح جسے کبھی اس نے اپنی ہی ہیل کی نوک تلے کچلا تھا۔ مومن چپ چاپ اسے دیکھے گیا، نظروں میں تکان زدہ تاثر ابھرا، ہلکی خوف، ڈھیروں بے اعتباری۔ آنکھیں روح کا آئینہ ہوتی ہیں، انسان کے اندر واضح کر دیتی ہیں۔ اس کا بھی واضح کر گئیں۔ ایمان کے ناخن اپنے زخم میں اور زور سے دھنس گئے، نچلا لب لرزا، آنکھوں کے سامنے لہجے بھر کے لیے اندھیرا چھایا۔ مومن نے اس کی انگلیاں زبردستی کھولی، دانتوں کے نیچے سے سرد سانس خارج کی۔ دوبارہ ایسا مت کرنا، ایک صاف دھمکی۔ ہم اسپتال جا رہے ہیں۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ نہیں، میں نہیں جا رہی۔ آئی ایم اوکے۔ اسے نہیں معلوم تھا کیوں، مگر اس نے یہ کہا۔ وہ اسپتالوں سے تھک گئی تھی، اسپتال بری یادیں واپس لاتے تھے، سفید دن، سفید ذہن۔ وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی۔ اس کا سڑپن لوٹ آیا تھا۔ اس نے کہیں سے چھاتا برآمد کیا اور ایمان کو گھورا۔ اٹھو۔ ایمان نے ٹانگیں زمین پر اتاریں۔ اس کے بلاؤز پر مومن کی آنکھیں آ کر رک گئیں، گہرا سیاہ داغ۔ لازم تھا کہ وہ بھی خون تھا۔ میں نہیں جا رہی، تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ ملائکہ کو کال کرو، اس کے پاس بھی ایک کار ہے، وہ مجھے پک کر لے گی۔ مومن نے اس کے ہاتھ سے بہتے کرمزی مائع اور اس کے دھندلے آئینے جیسی آنکھوں پہ برہم نگاہ ڈالی۔ تم ایسے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کا ہاتھ ایمان تک جاتے جاتے پھر سے رک گیا۔ سانسیں اب ہموار تھیں مگر تاریکی، بہت ہی کوئی ظالم شے تھی وہ۔ ملائکہ تمہیں لینے نہیں آ سکتی، وہ لاہور کے دوسرے کونے میں ہے۔ پھر مجھے اوبر کروا دو، برجستہ تجویز آئی۔ مومن کی دعائیں صبر قبول نہیں ہوئی تھیں، بے ساختہ کھڑا ہوا۔ اگر میری مدد نہیں چاہیے تو اوبر بھی خود ہی کر لو۔ ایمان کے لب بھیج گئے۔ تمہیں میرے پاس فون دکھائی دے رہا ہے؟ مومن اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی اور مدد بھی چاہتی تھی۔ میں کال کر دیتا ہوں، مگر جب تک اوبر والا یہاں پہنچے گا تب تک تمہارا ہاتھ ضائع ہو جائے گا۔ ایمان نے جملہ مکمل کیا، جیسے مومن کے لیے یہ بات کہنا تھوڑا دوبھر ہو رہا تھا، اس لیے فراغ دلی سے اس کی جگہ وہ الفاظ کہہ دیے۔ تم مر رہی ہوں گی اور تمہاری فضول باتیں تب بھی ختم نہیں ہوں گی۔ مومن چھاتا کھلا چھوڑ کر اس کے ساتھ والے بینچ پر بیٹھ گیا، پریشان، مضطرب، دکھنے میں بالکل سرد، ایک مرمری مجسمے جیسا۔ میں نے اچانک لفظ حلق میں آ کر ٹوٹ گئے، خشک آنکھیں مفت میں نم پڑنے لگیں۔ ایمان نے ان کو ہتھیلی سے مسلا، اپنی زخمی خون سے لتڑی ہتھیلی سے۔ اس کے چہرے پہ اب خون تھا، گہرا کرمزی سرخ، آنکھیں پھیلی ہوئیں، لبوں پر وہی مایا، زبان پہ اس کا ذائقہ۔ وہ اسے چکھ سکتی تھی، اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی، اپنی پلکوں پر۔ فار دا سیک آف ہیل، تمہیں جہنم کا واسطہ۔ مومن نے یہ کہتے گلے سے وہ سرمئی مفلر نکالا جسے وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آدھا خراب پہلے ہی کر گیا تھا اور اب مکمل طور پہ کرنے والا تھا۔ وہ اسے بہت محتاط انداز میں ایمان کی ہتھیلی کی گرد لپیٹنے لگا، اس کی تیز تیز جھپکتی پلکوں پر نگاہیں گاڑے، اسے اپنے ساتھ حال میں مضبوطی سے تھامے۔ ماضی میں کھو جانے سے بہتر کون جانتا تھا؟ اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے مومن نے جیکٹ کی جیب سے اپنا انچھوا سفید رومال نکالا، پھر اسے ایمان کے گال پر رگڑا۔ وہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی تھی، ایک ایسا لمحہ جب بارش کا شور تھم گیا تھا۔ ان کے درمیان کی خاموشی بے حد بلند، سیاہ نظریں اور سرمئی آدھی سرخ نظریں۔ میں یہ کام خود کر سکتی ہوں۔ ایمان کے لہجے میں ایک کھوکھلی سی کاٹ تھی۔ وہ مومن کے اس عزیز مفلر کو اپنی مٹھی میں بھینچے، اسے رومال پکڑ کر آنکھوں پہ ملنے لگی۔ وہ ایمان جاوید کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، کبھی نہیں ہٹا پاتا، ہمیشہ اسے دیکھتا رہ جاتا تھا، جیسے وہ کچھ ایسا تھی جسے مومن ابرار صرف دیکھ سکتا تھا، اور اگر یہی اس کا ازل اور ابد تھا تو وہ مطمئن تھا، متنفر کر دینے کی حد تک مطمئن۔ اور یہی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا، جب مڑ جانا چاہیے، نظروں کو پھیر لینا چاہیے، سب کچھ پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، وہ تب بھی نہیں مڑتا تھا، نہیں پھرتا تھا، نہیں چھوڑتا تھا۔ اس مرتبہ صحیح ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ایمان اٹھ گئی۔ مومن چھاتا اٹھاتے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے ان دونوں کے سر پہ سایہ دیا تھا جب ایمان کی مدھم آواز آئی، اسے چھوڑ دو۔ مومن نے سوالیہ نظریں اس پہ مرکوز کر رکھی تھیں۔ ایمان نے بس اسٹاپ کی چھت سے ایک بازو باہر نکالا اور اسے پانی کی موسلا دھار نہر میں بھیگنے دیا۔ بارش اچھی ہے، سب کچھ دھو دیتی ہے، جیسے اعمال، جیسے یہ داغ، جیسے بے عزتی کا یہ احساس، اس لیے چھاتا چھوڑ دو۔ مومن نے شانے اچکائے اور چھاتا نیچے کی جانب الٹا دیا۔ وہ دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے جب وہ اس کی کار میں پہنچے تھے۔ ایک خاموش حامی بھری تھی۔
ایمان نے اس کے ساتھ ہی واپس چلنے کی، لب تھرتھرا رہے تھے۔ سندل ووڈ کی مہک خون کی مہک پہ بھاری تھی، یا شاید اس کے حسے مشامہ کو اس کے ساتھ کھیلنا پسند تھا۔ اس میں بیزار ہونے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ سینے کے گرد بازو لپیٹتے اس نے اپنی کپکپاہٹ کو قابو میں رکھا، جبکہ مومن نے چابی گھمائی۔ اسپتال کے راستے میں ہیٹر کے باوجود ایمان کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ شاید وہ بیمار پڑ جاتی، لیکن ٹھنڈ اندر کی ویرانی سے بہتر تھی، کم از کم وہ محسوس تو ہوتی تھی۔ داخلے کے پورچ پہ کھڑے مومن نے اسے روک لیا۔ اپنی حالت دیکھی ہے؟ اس کے بھیگے کپڑوں اور گردن سے چپکتے بالوں کی جانب اشارہ کیا۔ مجھ میں اتنی توانائی نہیں کہ میں اپنی حالت کے بارے میں کسی کی رائے کی پرواہ کروں۔ ایمان نے کندھا اچکانا چاہا مگر تھم گئی۔ درد بہت تھا، ہر جگہ۔ مومن نے اپنی جیکٹ اتار دی۔ ضرورت نہیں ہے، ایمان نے پتلیاں سکوڑ کر کہا۔ احسان کر رہا ہوں۔ مومن نے وہ اس کی شانوں کے گرد پھیلائیں، لب دائیں کونے سے اوپر کو مڑے ہوئے تھے۔ بعد میں چکا دینا۔ پہلی نظر کی محبت ہوتی ہے، اسے نفرت ہوئی تھی، پہلی نظر کی نفرت۔ اپنے بازو گرم جیکٹ میں ڈالتے ایمان نے اسے اقتحار سے گھورا۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیسا؟ ہلکا ابرو اٹھایا۔ یہ سرد گرم انداز، پہلے میری زندگی بہت آسان چل رہی ہے جو تم اسے مزید کمپلیکیٹ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے ہو۔ وہ دونوں اندر داخل ہو رہے تھے، ہلکی بارش کی نم مہک، جیکٹ کی، لیموں اور سندل کی خوشبو۔ آر یو شور کہ ہر معاملے میں کمپلیکیٹ کرتا ہوں؟ کون کس کی زندگی میں پہلے آیا؟ تمہیں تو یاد تک نہیں، اس نے کہا۔ سیاہ آنکھوں میں آرکٹک کی ٹھنڈ تھی اور خود سے لڑی جانے والی جنگ۔ یہ سچ ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھوڑا مختلف ہوتا ہوں۔ کیوں؟ جس دن معلوم ہو سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ ایمان کو اپنا مفلر میں لپٹا ہاتھ مزید گرم محسوس ہوا۔ اس کا سرمئی کپڑا خون کی زیادتی سے لال کیا سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس نے اس پہ دباؤ بڑھا دیا۔ یہ جیکٹ بھی اب خراب ہو جائے گی۔ ایک بے معنی بات، میں ابھی بتا رہا ہوں، میں کوئی پیسے نہیں لوٹا رہی۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے مجھے کیڈی میں کب تک ٹکنے دینا ہے۔ اوپر سے تم۔ مومن نے اپنی پسندیدہ جیکٹ کو بے نیازی سے خیر آباد کہا۔ مجھے ویسے بھی ایک نئی جیکٹ کی ضرورت ہے۔ وہ وردی میں ملبوس گارڈ کے ساتھ ایک فرنیچر شو روم کے بیرونی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ تاہا ابرار کے گارڈ جو ایمان کے ساتھ نہیں رہ سکے تھے، جن کی شکایت بھی کرنے والی تھی، اب وہ ملائکہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ملائکہ کی پینٹس کے کھلے پائنچے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پھڑپڑاتے تھے۔ وہ کان سے فون لگائے سن رہی تھی۔ وہ مل گئی ہے؟ تشویش سے ہونٹ ہلے۔ شکر ہے اللہ کا۔ اللہ کا شکر بندہ تب ادا کرتا ہے جب مصیبت سے جان چھوٹے۔ یہاں تو وہ دوبارہ گلے پڑ گئی ہے۔ حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں میری بہن سے کون سا مسئلہ ہے؟ ملائکہ نے کمر پہ ایک ہاتھ رکھا۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے ارتضیٰ سے دور رہا کرو۔ پھپھوں والی عادات ہیں اس کی، ہر ایک کو میری بہن کے خلاف کرتا ہے، جیسے ایمان نے اس کی بک شیلف کو آگ لگا دی ہو۔ میں یادداشت تازہ کرواتا ہوں، بہن کی طبیعت کا زیادہ اثر ہو گیا ہے۔ حمزہ نے بالائی لب گول کرتے محظوظ انداز میں کہا۔ ایک دفعہ مس جاوید نے ارتضیٰ کی نظر میں آئے ہیری پوٹر کے سب سے مہنگے سیٹ کو بابا کی لاڈلی بن کر خود خریدا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 10۔ وہ آخری سیٹ تھا۔ آج تک تمہاری بہن نے کسی کو بھی اس کی شکل نہیں دیکھنے دی۔ ملائکہ نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ تمہاری بات تو صحیح ہے، اس کے لیے تو میں بھی اسے معاف نہیں کر سکتی، اور میں بہت عفو درگزر کرنے والی ہوں۔ وہ چند قدم نیچے بڑھتی گئی۔ پارکنگ ایریا میں ایمان کی کار والی طرف رستہ تھا۔ نئی کتاب کہاں تک پہنچی؟ حمزہ اردو ناولز میں دلچسپی نہ رکھتے ہوئے بھی ہمیشہ فون اینڈ کرنے سے پہلے اس سے اس کی لکھائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ اس کی اسی اچھی عادت کی وجہ سے ملائکہ اس کی تمام شوخیاں معاف کر دیتی تھی۔ زیادہ آگے نہیں، ابھی بھی ٹکی ہوئی ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ اپنی پسندیدہ کہانی لکھتے ہوئے کسی موڑ پر آ کر رک جانا بڑا تکلیف دہ کام ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ حمزہ اس کے لیے پریشان لگتا تھا۔ ملائکہ نے 3 کتابیں لکھی تھیں اور پہلی بار وہ 6 مہینے تک ایک کہانی کے بیچ رک گئی تھی، جیسے آگے کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ شاید مجھے لکھنا چھوڑ دینا چاہیے، اس کام میں پیسے ویسے نہیں ہوتے، پھر یہ شوق میرے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بنتا جا رہا ہے، اور ابھی ایمان کو میری ضرورت ہے۔ میں ساری رات ایک اسٹوپڈ سے ناول پہ اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ مایوسی کی انتہا تھی، کیونکہ وہ اپنے ناولز کو کبھی بھی اسٹوپڈ یعنی کہ احمقانہ نہیں کہتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ اپنے کام کی توہین تھی۔ اسٹوپڈ تو تمہاری باتیں مجھے لگ ہی رہی ہیں، حمزہ نے ہلکے پھلکے انداز میں سرزنش کی۔ ابھی لکھنا چھوڑ کر اپنی زندگی کی مسٹری پہ فوکس کرو، شاید یہ کیس حل ہو جائے تو تمہارا انسپریشن واپس آ جائے۔ امید تو ہے۔ تھینکس۔ کال بند کر کے گہری سانس خارج کی۔ اللہ! وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑی ایمان کے سفید مرسیڈیز کی جانب بڑھی۔
اپنی بہن کی کار میں اس نے خود آدھے شہر کو کھوج ڈالا تھا، مگر وہ اسے نہیں ملی تھی، اور ملی بھی کسے تھی؟ مومن کو۔ وہ سوچ ہی سکتی تھی کہ دونوں سائیکوز نے ایک دوسرے کا کیا خیال کیا ہوگا۔ جھرجھری لی پارکنگ کے اوپر چھت تھی جس پہ بارش کا شور ہو رہا تھا۔ اس کے گارڈ اس کے سر پر رکھا چھاتا نیچے کیا۔ یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کسی زمانے میں اس کی خواہش رہا تھا، مگر اب اسے ایسی چیزوں سے اکتاہٹ ہوتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں ایمان کی کار کے گرد لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھ کر اس کے اینکل بوٹس کی رفتار بڑھی۔ وہ چابی دباتے کار کا قفل کھول کر اس کی جانب آئی۔ تہا کا ایک گارڈ زمین بوس تھا۔ ملائکہ کے اطراف میں چلتے گارڈ قریب کھڑے پوشیدہ سی سیاہ وین سے چند اور آدمی بلا کر اس بے ہوش فرد کو اندر دھکیل رہے تھے۔ اس وین کو دیکھ کر ملائکہ کو شدید خوف نے آن گھیرا۔ تو اب تہا انکل اس کا بھی پیچھا کروایا کریں گے؟ مانا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اس کالی وین کا ہر جگہ ہونا ضروری تھا، مگر ملائکہ کو کسی کی غیر ضروری حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس بارے میں بھی شکایت ریکارڈ کرواتی، مگر پھر نگاہیں کار کی اگلی جانب سفید پینٹ پر لگے سرخ دھبوں پر جم گئیں۔ سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ چلتی گسیلی سرگوشیوں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں مس جاوید، کار کو تو دیکھو۔ وہ نہیں ملی، ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے۔ کار تو دیکھ لو۔ مجھے یقین نہیں آتا تم دونوں نے انہیں کھو کیسے دیا۔ وہ سر، ان کا سیوٹر ملا تھا، بس غور نہیں کیا۔ کار تو دیکھ لو۔ او بھائی دیکھتے ہیں، چپ کر۔ مل گئی ہے وہ۔ ملائکہ نے 3 انگلیوں سے سیٹی بجائی اور انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ دیکھو۔ گارڈ نے گھوم کر کار کی اس جانب دیکھا جہاں ان کی پہلے نظر نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ پارکنگ کی دوسری طرف تھی، وہاں جہاں ملائکہ کی شہد رنگ آنکھیں جمی ہوئی تھیں۔ سرخ رنگ سے اس کی بہن کی سفید مرسیڈیز کے انجن کے ڈھکن پر بڑا بڑا کر کے انگریزی میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، واچ آؤٹ، یعنی کہ بچ کے رہنا۔ ملائکہ نے اپنے فون بیگ میں سے فون برآمد کر کے تصویر کھینچی، پھر ہینڈ بیگ سے جوس کی بوتل نکالی، ڈھکن کھول کر اسے لبوں سے لگایا، لمبا لمبا گھونٹ بھرا، حلق سے وہ گزرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ واچ آؤٹ، زیر لب کہا۔ تو اب وہ ایک ہالی ووڈ فلم کا حصہ تھی، جیسے اس کی بچپن سے خواہش رہی تھی۔ نائس۔ خون روئی سے صاف کرنے کے بعد اب ٹانکیں لگنے کی باری تھی۔ ہسپتال کی ای آر میں ٹھنڈ نہیں تھی۔ ایمان کے قدرے سوکھ چکے کپڑوں پہ مومن کی سیاہ جیکٹ تھی۔ وہ بضد تھا کہ وہ اپنے عجیب حلیے میں اندر نہ جائے، مگر ایمان بتا سکتی تھی کہ اصل وجہ اس کا کانپتا وجود تھا۔ اچھا بننا بھی ہے مگر دکھنا نہیں ہے، عجیب۔ یہاں پہنچتے پہنچتے وہ آدھی بے ہوش ہو گئی تھی، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ بس اسٹاپ پر بیٹھے اس نے خود ترسی اور زندگی کی ناانصافی کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کچھ تو ہوتا، مگر سوچا اس نے کچھ تھا ہی نہیں، بس دنیا دیکھتی رہی تھی، خالی، بارش میں بھیگتا صحرا جیسی۔ ایک جونیئر ڈاکٹر اس کے ہاتھ کی جلد میں سوئی ڈال کر پھر نکال رہا تھا، اندر باہر گرہ لگائی، دوبارہ سے وہی۔ اس کی رنگت نچڑی ہوئی تھی اور خون کو دیکھتے حالت ایمان سے زیادہ خراب لگتی تھی۔ ایمان کو اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی، یہ وہی عدنان تھا، کھارے کے اسپتال والا۔ اس نے چند ایک بار سوچا کہ اس کو یہ ٹارچر بخش کر خود ہی اپنے ٹانکے لگا لے، مگر اسے خود پہ بھروسہ نہیں تھا، کیا پتہ وہ سوئی لے کر مومن کی ہی آنکھ میں دے مارتی۔ اینستھیزیا کی وجہ سے اسے تکلیف نہیں ہو رہی تھی، مگر توانائی کا اب جا کر احساس ہوا تھا کہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ نگاہ سوئی کی اس محتاط تحریک پر جمی تھی، اندر باہر گرا۔ بلیچ اور ادویات کی مہک کو اپنے اندر بسنے دیتے وہ اسپتال کے ان دنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے گزرتے دیکھنے لگی، وہ انتہائی برے دن۔ منتہا چپ رہنے لگی تھی۔ جاوید کی پہلی برسی میں چند ہفتے باقی تھے، یعنی آج سے 4 سال پہلے۔ تب وہ اسی کے اعزاز میں رکھی گئی بزنس کنوکیشن پہ مدعو تھی، جہاں انہوں نے اپنی آخری سانس لینی تھی۔ اس وقت ایمان کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ اور ملائکہ چند دنوں سے ان کے پاس ایک طرح سے اسپتال کے ہی مقیم ہو گئے تھے۔ ڈسچارج کے دن بھی منتہا کا بازو کاسٹ میں تھا۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھی اپنی بیٹیوں سے بحث کر رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم دونوں کو زیادہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی رنگت زرد تھی، جاذب چہرے کا خون نچرا ہوا، مگر آواز مضبوط تھی اور ایسی ہی جیسے عام طور پر ہوتی تھی۔ وہ ملائکہ کا عمر میں بڑا قدرے دبلا ورژن لگتی تھیں۔ والدہ، ہمیں آپ کی ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی ہماری مکمل قابو میں ہیں، ملائکہ نے سپاٹ انداز میں کہا۔ اس کے بال ایک فش ٹیل میں تھے، عام کرتا شلوار میں ملبوس، آنکھوں پہ گول ہیری پوٹر والا چشمہ تھا، عمر 18 سال کے لگ بھگ۔ ایمان اور منتہا 3 سیکنڈ اسے دیکھتی رہیں، پھر مل کر ہنسنے لگ گئیں۔ ملائکہ نے منتہا کا کندھا تھپکتے مسکراہٹ دبائی۔ اپنی بہن کو سن رہی ہو ایمان؟ منتہا رمضان نے اپنی سوتیلی بیٹی کو پکارا۔
ایمان اس وقت بھی خوبصورت لگتی تھی، بلاؤز، جیکٹ اور پینٹس کے دور میں، روٹین سے تھوڑا کم میک اپ مگر ہائی ہیلز پہنی ہوئی۔ فرق بس اتنا تھا کہ چہرے پہ ایک ولنریبلٹی سی آیا تھی جسے وہ چھپانے کی جتنی کوشش کرتی ملائکہ اور منتہا اسے دیکھ لیتی۔ کوئی بات نہیں، جو خواتین آدھی دیوانی ہو جاتی ہیں ایسے ہی سنجیدہ معاملات پہ بھی ہنس دیتی ہیں۔ ملائکہ نے مزید افسوس کا اظہار کیا۔ ایمان کی نظریں جو ویسے ہی ہمیشہ کھوئی رہتی تھیں اس وقت چمک رہی تھیں۔ موم، اس کی بات تو دل پہ مت لیجیے گا، ایسا عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مگر آپ تو ابھی بھی جوان ہیں۔ وہ ان کے بھورے سفید مائل بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ایمان نے زندگی میں ان کے علاوہ کسی کے بالوں کو نہیں چھوا تھا۔ بے فکر رہیں والدہ۔ ملائکہ نے دروازہ کھولا تو ایمان وہیل چیئر کی پشت کو دھکیلتے انہیں وہاں سے باہر نکالنے لگی۔ آپ نے ہمیشہ کے لیے جوان اور خوبصورت رہنا ہے۔ تم مجھے ٹھیک ہونے دو محترمہ، پھر میرے ہاتھ ہوں گے اور تمہاری یہ لمبی زبان۔ غصے میں بھی آواز کھنکتی ہوئی تھی۔ جتنی سنجیدہ عورت وہ تھی، جتنی بارو لہجہ اتنے ہی محبت بھرا تھا، ایک ماں جیسا۔ ملائکہ اتنے لوگوں کے بیچ ان کے ایسا کہنے پہ سٹ پٹا گئی، جبکہ ایمان نے صفاقی سے سرگوشی کی۔ کھینچ ڈالیں اس کی زبان، اتنا بولتی ہے یہ اور لکھتی ہے۔ ایک کم عمر ملائکہ نے انگلیوں پہ گنوایا۔ اور کسی کی بھی سوچ سے زیادہ فلمز اور سیریز دیکھتی ہے اور کتابیں پڑھتی ہے، اور ہر گانے کی پہچان ہے اسے، اپنے منہ میاں مٹھو اور شرمندہ تک نہیں۔ ایمان کے لب مصنوعی طنز سے اٹھے۔ مگر پڑھائی میں تم کیا ہو؟ نل بٹا نل۔ ملائکہ نے تڑاک سے کوئی جواب نہیں دیا۔ منتہا اپنی بیٹیوں کو اسپتال کی راہداری میں تماشا کھڑا کرنے سے روکا تھا، مگر وہ منظر کافی دھندلا تھا، اور پھر وہ ایک کیفے میں تھے، اسپتال کی ہی کینٹین، جہاں سے سینڈوچ اور چائے لینے کے لیے ایمان قطار میں کھڑی تھی۔ پیسے دے کر جب وہ واپس اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے مڑی تو بلائی لب بری طرح لرزا تھا، ایسے جیسے وہ رو دینے کے قریب ہو، مگر پھر تاثرات ہموار کرتی وہ مرمری سفید بے حد سفید فرش پر متوازن قدم دھرتی گئی۔ ملائکہ کی چائے اسے پکڑا کر وہ منتہا کے پاس رک گئی۔ وہ تینوں باتیں کر رہی تھی، منتہا کا دل بہلاتے ہوئے، ایسے جیسے وہ ایک ہفتے پہلے بالکنی کی سیڑھیوں سے پھسل کر نہیں گر گئی تھیں، جیسے ان کے گھٹنے فریکچر نہیں ہوئے تھے، جیسے وہ لمحہ آیا ہی نہیں تھا جب ملائکہ کی آنکھ میں ایک آنسو کی تاب تک نہ تھی، اور ایمان کی چیخو پکار کی کوئی حد نہیں۔ اس کی نگاہ یوں ہی پسلی تھی، لیکن ان کی جانب آتا شخص وہ نہیں تھا جس کی اسے امید تھی۔ مومن تہا ابرار۔ ان دونوں نے ملنا چھوڑ دیا تھا، نظریں ملانا تک ترک کر دیا تھا۔ یہ ایک وعدہ تھا، وہ اسے ایک ہفتے کے لیے بھی نہیں نبھا سکتا تھا کیا؟ میں آپ لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ وہی مؤدب مسکراہٹ، جھانسے میں ڈالنے والی خوش اسلوبی، دل میں آگ جلا دینے والی خوبصورتی، سیاہ جیکٹ، سفید شرٹ، جینز اور اس کے سیاہ جوگرز، ناقابل برداشت انسان۔ ہائے مومن بھائی، ملائکہ نے خوش دلی سے کہتے منتہا کی ویل چیئر اس کے آگے بڑھا دی، پھر اپنے فون پہ تیز تیز ٹک ٹک میں مصروف ہو گئی۔ وہ کہتی تھی کہ ہر آرٹسٹ کو ایک میوز چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے نزدیک ایمان اور مومن بہترین میوز تھے، محبت کے بلبلے میں جیتے دو لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کے کرائم تھرلرز میں قتل کر کے ایک ساتھ پولیس سے بھاگنے والے کپلز کی طرح، پارٹنر ان کرائم۔ لیکن وہ دونوں تو ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایمان نے بیزاریت سے اس لڑکے کے آگے ہوتے اپنی ماں کی ویل چیئر خود پکڑی اور اسے دھکا دینے لگی۔ وہ کسی کی محتاج نہیں تھی، اس کی ماں بھی کسی کی محتاج نہیں تھی۔ اگر منتہا کو ضرورت تھی تو اپنی بیٹیوں کی، اور کوئی اور بیچ میں آ کر اپنی انچاہی مدد انہیں فراہم نہیں کرنے والا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی ٹھک پر ایمان نے آنکھیں اٹھائیں اور جیسے ایک اور وقت سے اپنا آپ باہر نکالا۔ اس کی سوتیلی ماں، منتہا رمضان، ملائکہ کی ان سے مشابہت معتجب کر دینے والی حد تک تھی۔ خیر، اب اپنی مری ہوئی ماں کو دیکھنے کے لیے اسے ابرار منزل کے چھپے کمروں میں نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ سوئیاں ابھی تک چل رہی تھی۔ انسانی دماغ میں ایک گھنٹے تک کی یاد میں بھی اگر ممکنہ طور پر محفوظ رہ سکے تو ذہن میں چند سیکنڈ میں ہی گزر جاتی ہیں۔ خیالات روشنی کی رفتار سے بھی تیزی سے بیت جاتے ہیں۔ وہ ابھی بھی چوتھے ٹانکے پر تھی، مگر دماغ کہیں پیچھے اٹکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر موئز داخل ہوئے تھے۔ یہاں سب سے پہلا چہرہ جو اسے کھادیہ کے اس اسپتال کی یاد دلا گیا وہ انہی کا تھا۔ ڈاکٹر موئز کی جھریوں زدہ جلد، سفید کوٹ جو ان کے فریم سے بڑا تھا، اور موٹے چشمے انہیں کارٹون جیسا دکھاتے تھے، مگر ایمان کو اتنا کمزور دیکھنے پر انہوں نے مومن کو جتنی صلاباتیں سنائی تھیں وہ بھی کمال تھیں۔ ابھی وہ ایک فائل میں کاغذات الٹتے اپنے چشمے کے نیچے سے مومن کو گھورنا نہیں بھولے تھے۔ ہاں، وہ وہیں پہ تھا۔ ای آر میں آنا منع تھا یا نہیں، مگر وہ ادھر ہی بیٹھا تھا۔ اس بار وہ کسی جیلس اور پوزیسو ایکس کی طرح نہیں، بلکہ سکون سے اس پرانے
پرانے والے جونیئر ڈاکٹر اور اب ڈاکٹر موئز کی ڈانٹ سن رہا تھا، ایسے جیسے ایمان کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی، جس میں وہ ناکام ہونے پر حقیقتاً شرمندہ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کی نظروں میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی یا کچھ۔ ڈاکٹر سے بحث کرنا تو بنیادی ایٹیکیٹ ہوتا ہے۔ اتنا خون بہہ گیا ہے، شکر کرو میں یہاں تھا، ورنہ تمہاری باری تک وقت پہ نہیں آنی تھی۔ باری، یہ پاکستانی اسپتال کی ای آر ہے، امریکہ نہیں۔ ڈاکٹر موئز اس لڑکے کو سنا رہے تھے۔ بے نیاز چہرہ اس کا فاختہ کے پروں کے رنگ کا سویٹر خون آلود تھا، پیشانی سے آنکھوں پہ پسلتے گیلے سیاہ بال اور ترش آنکھوں کے گرد پلکوں کا سایہ وہ ایمان پہ جمی تھی جیسے ایمان کی اس پہ۔ اس کی توجہ ایمان کے ہاتھ پہ مرکوز ہو گئی۔ وہ خون جیسے اس کے جلد میں سوئی گھستی اور نکلتی، جیسے ایمان لب سکیڑے اسے تجسس اور نفرت اور اکتاہٹ کی ملی جلی کیفیت کے بیچ دیکھ رہی تھی۔ کوئی چیخ تھی نہ کوئی کرا، آنسو تو ایک نہ تھا۔ آپ ٹھیک ہے مس جاوید؟ ایمان نے سول کے نیچے پیر لمبے کر کے آگے کیے۔ دونوں ڈاکٹر تھوڑے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ ابھی تک مری تو نہیں ہوں، ایک دھیمی بڑبڑاہٹ، مگر وہ مومن تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی نگاہیں ملی جیسے انہیں مل جانے کی عادت تھی، شفاف سی آنکھیں اور شاید سرمئی آنکھیں۔ وہ نظریں ہٹانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک طلسم تھا اور وہ اس میں ڈوبے اور ضد سے نہ نکلنے دو انسان۔ یہ تب تھا جب ایمان نے فیصلہ لیا تھا، دنیا اسے بے عزت کر سکتی تھی، اسے ہارنے پر مجبور کر سکتی تھی، اتنی زیادہ کہ اس کا خون تک بہہ نکلے، مگر جس کی نظروں کی گرفت میں وہ ابھی وہ تھی، وہ اس کے ساتھ ویسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے توڑے گا نہ، وہ اس کے آگے ٹوٹے گی۔ وہ اس کا رازدار تھا، ایک انچاہا سہارا، ایک کمزوری، اس کا حمایت کار اور دشمن۔ مومن کی آنکھیں اسے بے عزتی سے بدتر چیزوں کی یاد دلاتی تھیں، ایسے مناظر، گناہ اور بھید جنہیں وہ چاہ کر بھی جاننے سے ہچکچاتی تھی، لیکن اگر وہ کسی کو جاننے سے نہیں ڈرتی تھی تو وہ اسے بے عزت کرنے والے تھے، انہیں وہ نہیں بھولنے والی تھی۔ اس کے سیاہ ڈیزائنر بوٹ سفید فرش پہ قدم رکھ رہے تھے، چال میں ایک ٹھہراؤ تھا، کوہنی اپنے آگے چکور میں جوڑے، وہ ساتھ گزرتی تیز تیز کام کرتی لڑکیوں کی ہر بات کا سکون سے جواب دیتے آگے بڑھ رہی تھی۔ زرد روشنیوں کے درمیان سیاہ ہوڈ اور کھلے ٹراؤزر میں چلتا نسوانی چال والا وجود ان سلور اور کرمزی دیواروں کا ایک حصہ ہو کر بھی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کمرے کا سفید دروازہ کھولا، ترتیب سے رکھی پہلے سے اونچی دوسری اور اس سے اونچی تیسری میز پر اپنے گلے کا اسکارف نکال کر سرکا دیا۔ کلائی میں بندھی سیاہ اسٹریپ کی گھڑی پہ شام کے 7 بج رہے تھے۔ بڑے سفید ڈیسک کے پیچھے سنہرے پردوں کے درمیان کھڑکیوں سے رات کا گہرا سایہ پڑ رہا تھا۔ اس سب کو نظر انداز کرتے اس نے سب سے اہم شے کو سراہا، ایک بڑا مینیکیون یعنی کہ پتلا، اس پہ گہرے سبز رنگ کا آدھا تیار ہیم لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ کئی لیس، موتی، پتھر، یاقوت اور مرجان لگے ہوئے تھے۔ نیچے ڈبے پڑے تھے جن میں ایسی ہی کئی اشیاء تھیں، فرش پہ گرے سمندری سبز موتی، سیپیاں، ٹوٹے تارے، آدھے چاند، گرے ہیرے، کینچی، ناپ تول کے مختلف اوزار۔ اس نے میز پہ پڑی اپنی بڑی اسکیچ بک پہ بنے خوبصورت ڈیزائن کو دیکھا، اس کا خواب، اس کا سب سے گہرا راز۔ دستک پہ سر اٹھایا۔ میڈم، سنبل آپ کو بلوا رہی ہے۔ ریجا نے چوئنگم چباتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ اس نے ناگواری سے اپنا ہوڈ سرکا دیا۔ دیواروں سے زیادہ چمکتے کھلے سرخ بال کندھوں پر پھسلے۔ ان سے کہو کہ میں اپنے کام پر ہی آؤں گی، ابھی نہیں۔ بھوری مغلئی آنکھوں میں اپنے کام کے لیے محبت سے جنگ کرتی اس میڈم کے لیے خوف تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج آپ نے جو کیا ہے اسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی، آپ کو ابھی آنا ہوگا۔ ریجا کے نوب پکڑے ناخن تک سفید پڑ رہے تھے، اس کی نظروں کا تعاقب کرتے سرخ بالوں والی لڑکی کی آنکھیں اپنے ہی ہاتھ کی پشت پہ آ کر رک گئیں۔ خون کے دھبے۔ یہاں سے جاؤ، آ رہی ہوں میں، کھردرے لہجے میں کہتے اس نے ریجا کو وہاں سے فوراً بھیجا، دروازہ آگے بڑھ کر مقفل کیا، پھر اس کے ساتھ کمر لگا کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ مٹھی میں بھیج کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ اس سے ایک لکیر بہہ رہی تھی، تھوڑی سیاہ، اتنا گہرا سرخ کہ سیاہ لگنے پہ مجبور ہو۔ اس کے چہرے پہ چمکتے فریکلز پہ بھی چھوٹے چھوٹے گلابی نشانات تھے، مٹائے جانے سے نہ مٹتے۔ کسی اور نے بھی تو نہیں دیکھا؟ اس نے اپنی مٹھی کو گھورتے خود سے سوال کیا۔ خاموش کمرے کی دیواروں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کو دیواروں کے کان ہوتے ہیں، زبانیں نہیں۔ وہ بوند اس کی سنہری کلائی سے بہتی گئی، سرخ، کرمزی، لال، دلچسپ، پراسرار، سب ایک ہی قطرے کو بیان کرتے تھے، خون۔ خیر گائز، فائنلی یہ والی ایپیسوڈ بھی ختم ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنے ریویوز ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ چلے اب انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔